حضرت زرار، علامہ واقدی نے فتح الشام میں لکھا، فتح الغیب میں لکھا، فتح الغیب میں لکھا ہے علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جناب حضرت زرار تھے زوات سے، وہ ایک میدان جنگ میں دشمن سے لڑے ہوئے تھے، اور جناب خالد بن ولید مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے، اور یہ دو پہلوان کی لڑائی چل رہی تھی، ایک حضور کے غلام تھے، ایک حضور کا دشمن تھا، لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی، بہت دیر تک چلتی رہی، بہت دیر تک چلتی رہی، اور دونوں تلوار سے استعمال کرتے، دونوں کی تلواریں کند پڑ گئیں، ڈھال ٹوٹ گئی، زخمی ہو گئے، گھوڑے زخمی ہو گئے۔ جناب حضرت زرار کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، نہ میں مار پا رہا تھا نہ میں شہید ہو پا رہا تھا، دونوں کی طاقتیں اپنی جگہ شباب پر تھیں۔ جناب خالد ولید میرے پاس آئے، بولے اے زرار، میں نے کہا جی حضور، فرمائے رزلٹ چاہیے، رزلٹ، یا مارو یا شہید ہو جاؤ۔ یہ کھینچ کے رکھے ہو ربڑ کے طریقے سے جنگ کو، یہاں تلواریں میرے نیام میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، جلدی جلدی فیصلہ چاہیے مجھ کو۔ پھر شباب پہ لڑے دونوں، دشمن بھی لڑا، حضور کے صحابی، حضور کے غلام بھی لڑے، لیکن کوئی رزلٹ نہ آیا۔ اچانک دشمن کا ایک غلام تھا، وہ ایک نئی ڈھال، نئی تلوار، نیا گھوڑا لے کے اس کے قریب آ گیا۔ جناب علامہ واقدی نے کتاب میں لکھا ہے، کتاب پڑھیے گا، اس کتاب کا ترجمہ حضور سرکار حبیب ملت نے فرمایا ہے، کتاب گھر میں پڑھ لیا کرو کبھی کبھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس دشمن کے غلام نے نیا گھوڑا، نئی ڈھال، نئی تلوار لا کر کے اور قریب پہنچایا، اور جیسے میں نے دیکھا کہ میرا دشمن نئے گھوڑے پر آ گیا، نئی تلوار لے لی، نئی ڈھال لے لی، اور میرا گھوڑا زخمی ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میری ڈھال بھی ٹوٹ گئی ہے، اب میں مارا جاؤں گا، اب میرے بچنے کی صورت نہیں ہے، میں بھی اچانک اپنے اسی زمین سے اچھل کر کے اپنے زخمی گھوڑے پر بیٹھا۔ جملہ سنیے گا، زخمی گھوڑے پر بیٹھا، چاروں جانب سے خون بہ رہا تھا گھوڑے کے اور میرے جسم سے، میری تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، ڈھال ٹوٹی ہوئی تھی، اب وہ تازہ گھوڑا پا گیا اور وہ جوش کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، نئی تلوار چمک رہی تھی، ڈھال اس کی تھی، میں سمجھ گیا اب میں مارا جاؤں گا۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو میرا گھوڑا چلنے کو تیار نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم، حضور کے صحابی کہتے ہیں میں نے پھر گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی، گھوڑے کا کان پکڑا۔ جملہ سنیے آپ، کہتے میں نے اپنے گھوڑے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، میں کہا سن گھوڑے سن، اگر میں مارا گیا تو قسم خدا کی تیری شکایت مدینے والے سے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے جیسے میں نے اپنے گھوڑے کا کان پکڑا، سن اگر میں مارا گیا اس دشمن کے ہاتھوں سے تو میں مدینے میں جا کے حضور سے تیری شکایت کروں گا۔ کہتے اتنا کہنا تھا تک میرا گھوڑا جیسے بجلی کے طریقے سے اڑا، میرا گھوڑا بجلی کے طریقے سے اڑا اور پھر دشمن کے جسم کے 2 ٹکڑے زمین پہ کر دیے۔ مسلمانوں کی فوج سے نعرے تکبیر کی فضا بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ۔ کیا مطلب، جانور بھی جانتے ہیں کہ شکایت حضور تک پہنچ سکتی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا فرمایا؟ اگر میں مارا گیا تو، جملہ سنیے، اگر میں مارا گیا تو، اگر میں مارا گیا تو تیری شکایت کروں گا، یعنی انتقال کے بعد بھی، مبارک والی صاحب، یعنی شہادت کے بعد بھی، جزاک اللہ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، یعنی انتقال کے بعد، شہادت کے بعد حضور کی بارگاہ میری روح پیش کی جائے گی، اگر مجھے شہید کر دیا تو حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ زور سے بولو، مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ بے شک عقیدہ ہے آپ کا؟ ذرا اونچی بولو، کس کا عقیدہ ہے؟ ہاں، اسی عقیدے کو فالو کیجئے گا۔ آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ اتنا یقین کر لیں وہیں حضور رہتے ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں سمجھ لینا کہ حضور میں حاضری، ہم نے حضوری کا شرف پا لیا، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ کے لیے۔ لہذا اپنی تنہائی کو مسلمان بناؤ، یہ دعا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ اگر تم سنی صحیح لوگ، اب مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں، وہابیہ بیابنا کی جماعت سے، اب آپ سے مطلب ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں، بتائیں ایک بات پر آ جائیں، آپ کے عقیدے میں ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں، حضور جانتے ہیں، آپ کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو گئی، اب راتوں کو تنہائی میں بند کمرے میں ماں بہنیں بیویاں الگ الگ بہو کمروں میں ہو کر کے جب موبائل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اس وقت بھی یاد کر لیا کرو ہم جو گانے بجانے سن رہے ہیں ہمارے اس برے عمل کو حضور کو دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آپ سنی عقیدے کے ہو اس لیے آپ سے بات کہی جا رہی ہے، وہابیہ دیابنا کے لیے یہ عمل لائق قبول نہیں کیونکہ اس کے عقیدے میں نہیں ہے حضور کو علم غیب۔ آپ تو حضور کو غیب والا نبی جانتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور تمہارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ صوفی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے، رات رات بھر ہماری انگلیوں میں موبائل قید رہتا ہے، انگلیاں تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے، جب موبائل گر جاتا ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں ہم تو سو جاتے ہیں، ہم تو سو جاتے ہیں لیکن رات بھر مدینے والے آقا ہمارے درود کا انتظار کرتے رہے۔ بے شک، سمجھ رہے آپ؟ لہٰذا حضور سے محبت، حضوری میں
के आदाब और हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश होने का जज्बा अपने दिल के अंदर रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप आशिक रसूल बनने की कोशिश करें। आपको कब्र में जिन सवालों के जवाबात देने हैं, प्रैक्टिकल तौर पर उसकी किताबें भी मैदान महशर में रब के हुजूर पेश करनी है। किसी और जमात से मतलब नहीं, आप सुन्नी सही अकीदा जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका अकीदा यह है कि हुजूर गैब जानते हैं, तो हुजूर ये भी जानते होंगे मैंने हलाल कमाया कि हराम कमाया। बेशक। हुजूर ये भी जानते हैं कि मैंने रिश्वत के पैसे लिए, ये गलत थे। हुजूर ये भी जानते हैं जो मैंने झूठ बोला, इस झूठ बोलने की खबर हुजूर को है, क्योंकि आपने बार बार लगाए नारे। हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ हैं और हुजूर को पता है कि हम कहाँ हैं। बेशक। हुजूर की मोहब्बत अगर सीने में होगी, दुरूद पढ़ करके हुजूर की रूह को तस्कीन दोगे तो हुजूर की खिदमत होगी। जो हुजूर की खिदमत करेगा वही हुजूर के गुलामों में शामिल होगा। ऐ है। आप अपने मस्जिद के इमाम की खिदमत करते हैं तो खुद इमाम बन जाते हैं। आप अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करते हैं, कितने बड़े बड़े मनसब पा जाते हैं लोग। समझे, माँ बाप की भी खिदमत किया करो, हुजूर राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह।